الحمد لله الذي أبدع الفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر عفت مآب پردہ نشین خواتین امت نوجوانان اہل سنت انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام اساتین ملت مداحان مصطفیٰ جان رحمت محبان اہل بیت غلامان غوث اعظم سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اسی کی توفیق و عنایت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق جن کی برکتوں سے ہم تمام آج کے اس عظیم الشان عظمت غوث اعظم کانفرنس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے مجھ سے قبل آپ نے جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ باگل کوٹ کے صدر محترم گرامی قدر قاری سمیع اللہ قادری صاحب سے ایک پرمغز جامع اور شاندار خطاب سماعت کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے حوالے سے ہمارے اس پورے علاقے میں ایک بڑا
معتبر نام، بڑا مشہور نام عزیز القدر مولانا محمد حسین شتاری صاحب سے آپ نے حضور علیہ السلام کی نعت پاک اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی منقبت سماعت کی۔ یہ عظیم الشان اجلاس آپ سب کی جانب سے منعقد ہے اور ہم سب کی جانب سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں ہدیہ ہے۔ غوث اعظم ہمارا یہ ہدیہ کرم فرما دیں تو پھر بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ہمارے درمیان جناب بادشاہ صاحب موجود ہیں، یہ جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ بڑگی کے صدر ہیں۔ ہمارے درمیان جناب سلیم مجاور صاحب تشریف فرما ہیں، یہ محبوب سبحانی کمیٹی کے صدر ہیں۔ اور ہمارے درمیان محی الدین جمکھنڈی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جامع مسجد بڑگی کے صدر ہیں۔ ہمارے درمیان دادا پیر مجاور تشریف فرما ہیں، جو ضلع باگلکوٹ وقف بورڈ کے رکن ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ذمہ داران، قاسم پٹیل صاحب تشریف فرما ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ذمہ داران ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سب پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا تذکار جمیل، آپ کی شان و عظمت سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ مختصر سے وقت میں جو بھی آپ سے کہا جائے گا یا جو کچھ کہا گیا ہے، آپ اس پر ضرور اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں غوث اعظم کی شان و عظمت کے بیان کی برکتوں کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیران پیر کی شان و عظمت بیان ضرور ہوگی۔ پیران پیر کی شان و عظمت کے بیان کی روشنی میں ہم حالات حاضرہ پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے صوبہ کرناٹکا میں کیا ہو رہا ہے، پورے دیش میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی بیٹھی ہوئی ہے، میں خاص طور پر ملت کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور ایک بڑی تعداد خواتین اسلام کی تشریف فرما ہے۔ میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ بھی توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہم سے آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت پاک کی ابتدا زمانے کی قسم کھا کر کے فرمائی، یا زمانے کی قسم یاد کی۔ قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زمانے کی قسم کھانے کی قطعی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ زمانے کی قسم کھائے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ زمانے کی قسم یاد کرے، قطعی طور پر اللہ کو ضرورت نہیں ہے،
مگر رب تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ زمانے کی قسم یاد کر رہا ہے، زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، تو زمانے کو بنانے والا ہے، زمانے کا خالق و مالک ہے، تو زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی اس بے چینی بے قراری کو یوں دور کرتا ہے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، زمانے کی قسم کے تعلق سے سوال کر رہے ہو، سنو، زمانے کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ زمانہ میرے محبوب کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ میرے محبوب کا زمانہ ہے، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے والعصر فرمایا۔ والعصر کا معنی مطلب یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی نماز عصر کی، وقت عصر کی، اس لیے کہ نماز عصر یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، یہ درمیان والی نماز ہے۔ پہلے فجر کی نماز، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز، درمیان میں عصر کی نماز، پھر اس کے بعد مغرب، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر بڑے اہتمام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ نماز عصر ادا کرنے کی ویسے بھی تاکید ہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی اپنی جگہ ہے، مگر یہ کہ خصوصیت کے ساتھ نماز عصر ادا فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر نماز عصر کے ساتھ حضور علیہ السلام اکثر ذکر و اذکار میں بیٹھ جاتے تھے مغرب تک، ذکر و اذکار میں بیٹھ جاتے تھے مغرب تک۔ نماز عصر کی بڑی شان، بڑی عظمت، بالخصوص نماز عصر کی وہ 4 رکعت والی جو سنت ہے نا، سنت نماز، اس کا مقام بڑا، مرتبہ بڑا، اس کی شان بڑی، اسی لیے فرمایا گیا والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے نماز عصر کی، انسان گھاٹے میں ہے۔ بڑگی والوں یہ بتاؤ کہ آج کی تاریخ میں ہم آپ جائزہ لیتے ہیں تو انسان فائدے میں ہی نظر آ رہا ہے؟ ہم اس انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس انسان نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ ہم صبح شام جائزہ لیتے ہیں کہ یہی انسان ہے کہ اب چاند تک پہنچا ہے۔ چاند تک پہنچا ہی نہیں ہے، بلکہ آج کل آپ لوگ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے، ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوں گے، خبریں سن رہے ہوں گے، خبریں پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب انسان کی کوشش یہ ہے کہ چاند پر ایک دنیا بسائی جائے۔ معلوم ہے آپ کو؟ چاند پر دنیا بسانے کی کوشش کر رہا ہے انسان۔ ایک دور تھا کہ چاند پر کمندے ڈالے گئے، چاند پر پہنچا گیا، مگر ایک کہ چاند پر اب ایک دنیا بسائی جائے، چاند پہ ایک کالونی بنائی جائے، چاند پہ انسان رہنے بسنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اتنی ترقی کر رہا ہے انسان، سورج کی شعاؤں کو منعکس کر رہا ہے انسان، دریا کی روانی کو روک رہا ہے انسان، چاند پر کمندے ڈالنے کے ساتھ ساتھ انسان وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دے رہا ہے کہ آئے دن ہم آپ میڈیکل سائنس کی حیرت انگیز ترقی کو بھی پڑھتے ہیں، آئے دن ہم آپ سائنٹسٹ کی تحقیقات کو بھی پڑھتے ہیں، آئے دن زمانہ کس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ ہم آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زمانہ کس تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا والے اسے کامیابی کہیں گے، دنیا والے اسے کامرانی کہیں گے۔ آپ آگے بڑھیے، امریکہ ہو، یورپ ہو، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، یہ بڑے بڑے ممالک دنیا میں انٹرنیشنل لیول کی دادا گیری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ انٹرنیشنل لیول کی دادا گیری کرتے ہیں، عالمی برادری کو ڈراتے ہیں۔ آپ نے دیکھا عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے دہشت گردی ختم کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ دنیا میں دہشت گردی کیا اس طرح ختم کی جاتی ہے کہ آپ آبادی کو ویرانے میں تبدیل کر رہے ہو؟
اس طرح سے دہشت گردی ختم نہیں کی جا سکتی، اس طرح سے آتنکواد کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ توجہ کریں کہ یہ ترقی ہے؟ انسانی آبادی کو ویرانے میں بدل دینا، انسانی آبادی کو بربادی میں بدل دینا، یہ ترقی ہے؟ قطعی طور پر یہ ترقی نہیں ہے۔ مرے کی دنیا دیکھ رہے ہیں ہم، آپ کے انسان بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو قرآن ہماری آپ کی رہبری رہنمائی کر رہا ہے کہ اے دنیا والو، جسے تم ترقی کرتے ہو یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان ہوا میں اڑے، ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان چاند پہ جائے، ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان آبشار کے نغموں کو قید کر لے، ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان دریا کی روانی کو روکے، ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان حیرت انگیز انکشافات کرے، یہ ترقی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ترقی چاند پر جانا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ترقی یہ ہے کہ جس نے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس مصطفیٰ جان رحمت کی سچی غلامی کرنے کو ترقی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مصطفیٰ جان رحمت کی سچی غلامی کو ترقی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا مقدس کلام ہماری آپ کی رہبری رہنمائی کر رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، فائدے میں کون ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ کامیاب وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، کامیاب وہ ہے جس کے پاس تقوی ہو، طہارت ہو، جس کا عمل اچھا ہو، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی اس کے قدم چومے گی جس کے پاس ایمان کامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کامیابی دولت کا نام، اگر کامیابی ثروت کا نام ہوتا، آپ غور کر کے دیکھیے، اگر کامیابی دولت کا نام، اگر کامیابی سلطنت کا نام، کامیابی حکومت کا نام ہوتا تو آج پوری دنیا میں فرعون کے چرچے ہوتے، نمرود کے قصیدے پڑھے جاتے، قارون کے خزانے کی باتیں ہوتی، دمشق کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے والے یزید کی واہ واہی ہوتی۔ مگر آج آپ دیکھیے کہ فرعون کا نام لیا جاتا ہے لعنت کے ساتھ، نمرود کا نام لیا جاتا ہے لعنت کے ساتھ، قارون کا نام لیا جاتا ہے لعنت کے ساتھ، شداد کا نام لیا جاتا ہے لعنت کے ساتھ، ابو جہل ابو لہب کا نام لیا جاتا ہے لعنت کے ساتھ، یزید کا نام لیا جاتا ہے لعنت کے ساتھ۔ مگر دیکھیے کامیابی کامرانین کے قدم کیسے چومتی رہی۔ آج سارا عالم اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصیدے پڑھتا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی شان و عظمت بیان کرتا ہے۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، مگر آج ہر مسلمان اپنے آپ کو غلام امام حسین کہتا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ غور کریں، توجہ کریں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کامیاب ہے، ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اگر کسی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے، مگر ہاں یہ ضرور کہا جائے گا اگر کسی کے پاس تقویٰ و طہارت کی دولت ہے، عمل صالح کی دولت ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اے دنیا والو، اس دولت کو کمانے کی چکر میں نہ پڑو جس دولت کو کمانے کے چکر میں ایمان کی دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ اس دولت کو کمانے کی ہمیشہ فکر کرو جو ایمان کی دولت ہے، جو اس دنیا میں بھی کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ وہ دولت قبر میں بھی کام آئے گی، اور وہ دولت کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ اور وہ دولت کون سی ہے؟ ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، تقویٰ و طہارت کی دولت ہے۔ حضرات گرامی پیران پیر غوث اعظم دستگیر جس زمانے میں پیدا ہوئے، وہ زمانہ بڑا نازک زمانہ تھا، وہ دور بڑا خطرناک دور تھا۔
470 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، 470 ہجری کی۔ بڑے خطرناک حالات تھے عالم اسلام کے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر سن 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے۔ جیلان میں پیدا ہوئے تو اس وقت عالم اسلام بڑے نازک مرحلے سے گزر رہا تھا۔ کبھی کبھار میں کہتا رہتا ہوں، بلکہ بار بار کہتا رہتا ہوں کہ سن 470 ہجری میں مسلمانوں کے جیسے حالات تھے، اس سے بدتر حالات اس وقت ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ 2022 چل رہا ہے نا، 2022 عیسوی چل رہا ہے، آج کی تاریخ میں ہم جائزہ لیں مسلمانوں کے حالات اس سے زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں۔ سن 470 ہجری میں جب پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ولادت بسعادت ہوئی تو عالم اسلام نام کا عالم اسلام تھا، نام کا عالم اسلام۔ زندیقیت آ گئی تھی، یہود و نصارہ بہت بڑے پیمانے پر عالم اسلام میں گھس کر کے اسلام کی روح کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں، تاریخ پڑھیں۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ سن 470 ہجری کا یہی زمانہ ہے، پیران پیر کی ولادت کا زمانہ، پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کا زمانہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس زمانے کے حالات پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہودی اور نصرانی بڑے پیمانے پر اسلام کی روح کو کھوکھلا کرنے کے لیے مسلمانوں کے لباس میں، عالموں کے لباس میں، مفتیوں کے لباس میں، پیروں کے لباس میں، اسلامک اسکالر کے لباس میں گھس کر کے مسلمانوں کے معاشرے میں مسجد کے امام بن بیٹھے تھے، منبر پہ بیٹھ کر کے خطابت کرتے تھے، ملت اسلامیہ کی رہبری رہنمائی کرتے تھے۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر کے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کو اگر یہ معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لیجئے، مسجد کا امام ظاہری طور پر وہ مسلمان تھا مگر یہودی۔ حضور علیہ السلام کے منبر پہ بیٹھ کر کے خطاب کرنے والا ظاہری طور پر مولانا مفتی تھا مگر اندر سے یہودی، اسلام دشمن عناصر۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، اسی لیے میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کس لباس میں کون ہمارے آپ کے درمیان آ رہا ہے، پتہ نہیں کون کس لباس میں آپ کے ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ ذرا غور کرے، توجہ کرے، حالات اس قدر پراگندہ تھے پیران پیر کی ولادت بسعادت کے وقت کہ قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی، قرآن کی تفسیر، حضور کی حدیث اس کی شرح بیان کی جا رہی تھی، درس قرآن درس حدیث کا اہتمام تھا، سارے مسلمان بیٹھ کر کے درس قرآن درس حدیث سنتے تھے، مگر درس قرآن درس حدیث دینے والا مسلمان نہیں تھا، لوگ اسے مسلمان سمجھ رہے تھے۔ درس قرآن درس حدیث دینے والا اندر سے وہ یہودی وہ نصرانی تھا۔ جانیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اتنا خراب زمانہ تھا، انسانیت گھاٹے میں تھی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اہل حق روئے زمین پر بہت کم رہ گئے تھے، اہل حق روئے زمین پر بہت کم رہ گئے تھے، جو بھی تھے وہ یا تو مطلب ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے یا جنگلوں بیابانوں میں چلے گئے تھے، وہ ان جرائم سے، ان عناصر سے لڑنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے تھے۔ بڑے بڑے عالموں کا، بڑے بڑے پیروں کا، بڑے بڑے مشائخ کا حال یہ تھا کہ یہ امیروں کی چاپلوسی چمچہ گیری میں لگے ہوئے تھے، امیروں کی چاپلوسی چمچہ گیری میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ذرا غور کریں، آپ کے وہ دور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اتنا خراب تھا، ہر گناہ مسلمانوں میں پایا جاتا تھا، ہر بے حیائی مسلمانوں میں تھی، نام کا عالم اسلام تھا مگر ایک اندر سے وہ کھوکھلا ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی ایک مجسم تفسیر بنا کر رب تبارک و تعالیٰ نے سن 470 ہجری میں عالم اسلام میں پیرے پیرا میرے میرا
الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ہم عرف عام میں کہتے ہیں محبوب سبحانی کو پیدا فرمایا۔ بولیے کس کو پیدا فرمایا؟ سب مل کر بولیے، پیچھے والے بھی بولیے کس کو پیدا فرمایا؟ محبوب سبحانی کو پیدا فرمایا۔ آپ کے یہاں محبوب سبحانی کا آستانہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ عرس کرتے ہیں نا محبوب سبحانی کا؟ کرتے ہیں نا؟ بولیے بھائی، ارے ڈر کیوں رہے بھائی؟ کسی کے باپ کا ڈر تھوڑی ہے، بولیے نا۔ کرتے ہیں نا محبوب سبحانی کا عرس؟ کرتے ہیں۔ ابھی بالکل ربیع الثانی کا مہینہ آخری مرحلے میں ہے، آخری مرحلے میں بالکل ختم ہونے والا ہے۔ آج شاید رویت نہیں ہوئی ہے، چاند رات نہیں ہوئی ہے، چاند نظر نہیں آیا، آج ختم ہونے والا ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ۔ اس ربیع الثانی کے مہینے کو عرف عام میں محبوب سبحانی کا مہینہ ہی کہتے ہیں، ہے نا؟ دستگیر کا مہینہ کہتے ہیں، محبوب سبحانی کا مہینہ کہتے ہیں، 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں۔ کون سا مہینہ؟ زور سے بولیے، 11ویں کا مہینہ۔ پورے مہینے بھر میں الحمدللہ پیرانے پیر کے غلام اتنی کثرت سے 11ویں کرتے ہیں اور اس قدر جم کر کے کھاتے ہیں، ایک مہینے کے اندر دیکھتے دیکھتے غلامان غوث اعظم 11ویں کا تبرک کھا کھا کر کے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، ہوتے ہیں نا؟ اللہ اکبر، صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ 11ویں شریف کا کھانا لمیٹڈ مت کھاؤ، ان لمیٹڈ کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ ان لمیٹڈ کھاؤ۔ اس لیے کہ 11ویں کے کھانے میں کمال یہ ہے کہ یہ کھانا عقیدت اور محبت کے ساتھ جس قدر تم زیادہ کھاؤ گے، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ 11ویں کے کھانے میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جتنے جسم کے اور روح کی بیماریاں ہیں، 11ویں کے کھانے کی برکتوں سے اللہ ان بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ مگر کھانے والا ایماندار ہو، بے ایمان بولیے نہ ہو، کھانے والا وفادار ہو، غدار نہ ہو۔ کھانے والا محبوب سبحانی کی 11ویں سمجھ کے کھائے، وہ ادھر 11ویں کا کھانا کھاتا چلا جائے اور ادھر پیرانے پیر نظر کرم فرماتے چلے جائیں۔ 11ویں کی ہے نا آپ لوگوں نے؟ میں ہر جلسے میں ترغیب دلاتا ہوں، جمعہ میں بھی ترغیب دلاتا ہوں، 11ویں کرو، خود کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور جو 11ویں کو شرک کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، نہیں کھاتے، ان کو بھی پکڑ پکڑ کے لاؤ، کھلاؤ، پکڑ پکڑ کے لاؤ، کھلاؤ۔ میں بار بار کہتا ہوں پیرانے پیر کے 11ویں میں ایسا پاور ہے، شرک بدعت کرنے والے کو پکڑ کے لاؤ، 2022 میں کھلاؤ، انشاءاللہ وہ 22 میں کھائے گا، 23 میں انشاءاللہ وہ خود 11ویں شریف کرے گا۔ ہوگا نا؟ توجہ کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی؟ توجہ کریں، پیرانے پیر کی 11ویں، محبوب سبحانی کی 11ویں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو ایسے دور میں پیدا فرمایا۔ پیرانے پیر کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ غوث اعظم وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر کی مجسم تفسیر تھے۔ ہمیشہ غوث اعظم حق کی تلقین فرماتے تھے، ہمیشہ۔ غوث اعظم کو پڑھیے، پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر، خواہ وہ مجلس سے واعظ میں ہوں، اپنی خانقاہ میں ہوں، اپنے مدرسے میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، ہمیشہ حق کی وصیت فرماتے تھے۔ ہم اگر پیرانے پیر کے سچے غلام ہیں، سچے ماننے والے ہیں، ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم آپ پیرانے پیر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے بنے۔ کس کا ساتھ دینے والے بنے؟ حق کا ساتھ دینے والے بنے۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ایسی شان، ایسی عظمت غوث اعظم کو عطا فرمائی کہ ادھر والد بزرگوار کا سلسلہ نسب حضرت ابو صالح سے ہو کر کے امام حسن سے جا کر ملتا ہے،
ادھر والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ کا شجرہ نسب سلسلہ نسب امام حسین سے جا کر کے ملتا ہے، حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا کر کے امام حسین سے ملتا ہے۔ اسی لیے پیران پیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نجیب الطرفین سید بنایا ہے، کریم الابوین بنایا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ پیران پیر کے والد بزرگوار کا سلسلہ جیسا ہے اس کا سلسلہ کسی اور کا نہیں، پیران پیر کی ماں کا سلسلہ جتنا پاکیزہ ہے ویسا سلسلہ کسی اور کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے کئی جمعہ خطاب کیا ہے، آپ کو پتا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے اس کا عنوان ہی رکھا کہ غوث اعظم جیسا کوئی نہیں۔ کیا عنوان رکھا بولیے؟ غوث اعظم جیسا کوئی نہیں۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر بچپن شریف سے ویسے دیکھا جائے تو ولایت آپ کی ماں پیٹ ہے، وہابی ہے۔ پیران پیر کو ولی بننے کے لیے کسب کر کے محنت کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے پیران پیر کو ماں کے پیٹ سے ولی بنایا، ماں کے پیٹ سے۔ ہم جن کی 11ویں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے آپ کو غوث اعظم بنایا ہے، ماں کے پیٹ سے۔ بتائے ابھی آپ کی ولادت بس عادت نہیں ہوئی تھی، پیران پیر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ پیران پیر کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لاتے اور ارشاد فرماتے کہ ابو صالح مبارک ہو، تیرے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور تیرا بیٹا کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تیرے پیدا ہونے والے بیٹے کو بڑی شان بڑی عظمت عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے جیسے مجھے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے ویسے ہی رب تبارک و تعالیٰ تیرے پیدا ہونے والے بیٹے کو میری امت کے سارے ولیوں کا امام بنایا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، حضرت علامہ تقدیر حافظی صاحب قبلہ زندہ باد، نعرے تکبیر۔ اس دنیا میں پیران پیر کے آنے سے پہلے پیران پیر کی عظمتوں کے چرچے ہو رہے ہیں، بولیے ہے نا؟ ابھی آئے نہیں ہے پیران پیر، پیدا نہیں ہوئے، مگر آپ کی عظمتوں کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اور شان و عظمت کیسی کہ پیران پیر بچپن شریف ہے، بچپن۔ ذرا غور سے سنیے گا، ہمارے بھی بچے ہیں یہاں، آپ کے بچے بیٹھے ہوئے، ہم اپنے بچوں کے تعلق سے کتنا سیریس رہتے ہیں، ذرا سا دیکھیے۔ بچپن شریف ہے پیران پیر کا۔ اب بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ گھر ہے، محلہ ہے، جیلان ہے، تو بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے پیران پیر محلے میں نکلتے تھے، گلی میں نکلتے تھے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ اللہ اکبر، غیب سے آواز آتی تھی، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے پیران پیر نکلے، غیب سے آواز آتی تھی، اے عبد القادر، اللہ نے آپ کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ آج ہم آپ دیکھیں پیران پیر کی شان عظمت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، مگر ہماری توجہ ہمارے بچوں کی تربیت کی طرف نہیں ہے۔ یہی غوث اعظم ہے۔ ایک استاذ، ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن پیران پیر کو پڑھانے کے لیے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ پہلے ہوتا تھا کہ گھر میں تعلیم دی جاتی تھی، مولانا آ کے پڑھاتے، حافظ صاحب آ کے پڑھاتے، امام صاحب آ کے پڑھاتے۔ آپ کی بڑگی میں بھی ہوتا ہے ایسا، بہت سارے جگہوں پہ ٹیوشن دی جاتی ہے، آتے گھر پہ آ کر کے قرآن پڑھاتے ہیں، دینیات پڑھاتے ہیں، اسلام پڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ تو پیران پیر کو پڑھانے کے لیے بھی ایک استاذ تشریف لائے ایک استاذ پہلے پارے سے پڑھانا شروع کیا۔ شہزادے پڑھیے، پہلے پارے سے پڑھیے، قرآن مجید پہلے پارے سے پڑھیے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں، اے استاذ محترم، مجھے پہلے پارے سے نہیں بلکہ 17ویں پارے سے پڑھائیے۔ مجھے پہلے پارے سے نہیں 17ویں پارے سے پڑھائیے۔ استاذ محترم پیران پیر سے فرماتے ہیں کہ شہزادے
میرے پاس پڑھنے سے پہلے کسی اور کے یہاں گئے تھے پڑھنے کے لیے؟ کوئی آتا تھا پڑھانے کے لیے؟ کسی مدرسے میں گئے تھے؟ کسی مکتب میں گئے تھے؟ پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ نہیں میرے استاذ محترم، میں کسی کے یہاں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، کوئی مجھے پڑھانے کے لیے بھی نہیں آتا تھا، میری ماں حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں بھی سنیں، میری ماں حافظ قرآن ہے، میری ماں حافظ قرآن ہے۔ میں جب ماں کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں مجھے جان عطا فرمائی، ایک مرحلہ ہوتا ہے نا جان عطا کرنے کا، اللہ نے مجھے جان عطا فرمائی، تو میری ماں جب حاملہ ہوئی، میں ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں آیا، تو میری ماں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا کرتی تھی؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ آج ہماری خواتین بھی حاملہ ہوتی ہیں، وہ بھی بچوں کی ماں بنتی ہیں، اللہ خوشخبری سناتا ہے، شکم میں اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، تو ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، بیٹیوں کا جو حاملہ ہوتی ہیں، آج کی تاریخ میں ہم جائزہ لیں، پتہ کریں، ایک دو کہیں ہوں گی جو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی، مگر اکثریت ایسے خواتین کی ہے جو اس زمانے میں، اس پیریڈ میں نہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، نہ نماز کی پابندی کرتی ہیں۔ کرتی کیا ہے؟ ٹی وی دیکھتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ بولیے، ٹی وی دیکھتی ہیں۔ کرتی کیا ہے؟ موبائل فالو کرتی ہیں۔ پہلے ٹی وی گھر کے اندر بیٹھ کر کے سب دیکھتے تھے، اب ٹی وی ہاتھ میں آ گیا، ہاتھ میں آ گیا نا، ٹی وی ہاتھ میں آ گیا۔ اب آگے چل کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹی وی لات میں آ جائے۔ کہاں جائے؟ بولیے جی، لات میں آ جائے۔ کیا دیکھ رہی ہماری خواتین؟ فلمیں دیکھ رہی ہے۔ ذرا بچوں پر توجہ کرے، آپ لوگ وہیں بیٹھیے جناب، وہیں بیٹھیے۔ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ کس کے بچے ہیں؟ بولیے، بولیے جی، جلدی جلدی بولیے۔ مسلمانوں کے بچے ہیں، ہمارے بچے ماشاءاللہ شور نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ شور نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے بتائیے؟ ابھی میں کہہ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، ٹی وی کے پردے پر فلمیں دیکھ رہا ہے۔ گھر میں قاری صاحب یہی چل رہا ہے مسلمانوں کے، ہاتھ میں موبائل ہے، دن رات ناچ گانا مسلمان یہی دیکھ رہے ہیں۔ ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں، بیٹیاں، اللہ جنہیں اولاد کی دولت سے سرفراز کیا ہے، ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت ساروں کی اولاد ناچنے میں، گانے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، بہت زیادہ ناچتے ہیں، کمر ہلاتے رہتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ناچنے والی جتنی نسلیں ہیں، ہو نہ ہو، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تب ان کی ماں نے ضرور بہت زیادہ ناچ گانا دیکھا ہوگا۔ کیا دیکھا ہوگا؟ ناچ گانا دیکھا ہوگا۔ بہت زیادہ جوا کھیلتے ہیں مسلمانوں کے نوجوان، کھیلتے ہوں گے، غلط کام ہے، حرام کام ہے، مگر یہ کہ یقیناً ان کے اماں باوا میں سے کسی نہ کسی نے جوا کھیلا ہوگا۔ غور کریں، بیاج بڈی کا کاروبار، کہہ رہے گا کہ بیاج بڈی کا کاروبار ہو نہ ہو، ان کی اماں، ان کے باوا میں سے کسی نہ کسی نے بیاج بڈی کا کاروبار کیا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ ان ایام میں اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ سائنٹیفکلی بھی دیکھیے، سائنس کے اعتبار سے بھی آپ جائزہ لیجئے، جب ماں کے شکم میں اولاد ہوتی ہے، آپ جس سمت میں بھی سوچتے رہتے ہوں گے، جو سوچتے رہتے ہوں گے، جو دیکھتے رہتے ہوں گے، اس کے اثرات آپ کی آنکھوں سے ہو کر، آپ کے دل و دماغ سے ہو کر، آپ کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پاتا ہے اس کی جانب منتقل ہو جاتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے بھی آپ جائزہ لیجئے، آپ ذرا غور کیجئے۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اپنے ماں کے پیٹ میں، استاذ کہتے ہیں کہ اے شہزادے پہلے پارے سے پڑھیے، کہتے ہیں کہ نہیں پہلے پارے سے نہیں 70ویں پارے سے پڑھائیے۔ کہا کہ شہزادے کہیں اور آپ پڑھے تھے، کسی مدرسے میں گئے تھے، کوئی آتا اور پڑھانے کے لیے آپ کو؟ پیرانے پیر فرماتے کہ نہیں، کوئی نہیں آتا تھا مجھے پڑھانے کے لیے، میں کہیں گیا بھی نہیں ہوں، میری ماں حافظ قرآن ہے،
اور میں جب ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں کثرت سے یعنی دن رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، دن رات قرآن پڑھتی تھی، دن رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میں اپنے ماں کے شکم میں دن رات قرآن کی تلاوت سنتا تھا۔ اللہ نے مجھ پر ایسا فضل فرمایا کہ میں اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر 17 پاروں کا حافظ قرآن بن گیا۔ سبحان اللہ۔ کتنے پاروں کا؟ 17 پاروں کا۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہماری ان بیٹیوں کو اولاد عطا فرمائے جو اب تک صاحب اولاد نہیں ہو سکی۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد نصیب فرمائے، جنہیں اولاد نصیب فرمائے اللہ انہیں نیک بخت بنائے، پیرانے پیر کا سچا غلام بنائے۔ جناب والا میں کہتا ہوں کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ دیکھیے پیرانے پیر کی ماں کی شان کتنی نرالی ہے، پڑھیے پیرانے پیر کی ماں کی سیرت پاک، والدہ کی سیرت پاک، ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی، کہ آپ کی والدہ ماجدہ 2 کاموں سے بڑی محبت فرماتی تھی۔ کتنے کاموں سے؟ 2 کاموں سے۔ ایک نماز سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ کس سے محبت تھی؟ نماز سے۔ اور دوسری پیرانے پیر کی والدہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ دین بہت آسان ہے، اسے مشکل نہ بنایا جائے، اسے بہت زیادہ مطلب ہے کہ پیچیدہ نہ بنایا جائے۔ دین بہت آسان ہے۔ میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ دین بہت آسان ہے۔ دین اتنا ہی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ دین اتنا ہی ہے، یہ 2 کام کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی بولیے، نماز کی پابندی اور قرآن کی۔ دین اتنا ہی ہے۔ ارے یہ 2 کام کرنے والے گناہوں سے بھی بچیں گے، یہ 2 کام کرنے والے ناجائز حرام کاموں سے بھی بچیں گے، یہ 2 کام کرنے والے نماز کا پابند اور قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ مجھے بتائیے کہ دونوں جانب سے نماز بھی رہبری رہنمائی کرے گی، قرآن کی تلاوت بھی رہبری رہنمائی کرے گی، نماز قائم کرنے والا، قرآن پڑھنے والا کبھی بھٹکے گا نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑو۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو آج کی تاریخ میں بہت سارے لوگ ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں۔ کہاں دکھاتے ہیں جنت؟ بولیے جی، ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں۔ ابھی ایک پیر صاحب کا ذکر ہوا، کہا کہ وہ پیر صاحب بڑی تعویذات کرتے، ان کا تعویذ بڑا پاورفل ہوتا ہے، وہ تعویذ دیتے ہیں تو ناممکن کام ہو جاتا ہے، وہ تعویذ دیتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے، وہ تعویذ دیتے ہیں تو بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ تعویذ دیتے ہیں تو بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے، وہ تعویذ دیتے ہیں تو لکھ پتی بنتا ہے، کروڑ پتی بنتا ہے، بڑا پاورفل ان کا تعویذ ہوتا ہے۔ ذکر ہوا تو قاری صاحب میں نے کہا کہ وہ پیر صاحب سے جا کر کے ذرا یہ کہیے یا میری ملاقات کرائیے کہ پیر صاحب کوئی ایسا بھی تعویذ بنائیے کہ کسی بے نمازی کے گلے میں ڈال دیں تو وہ نمازی بن جائے۔ کوئی ایسا تعویذ بنائیے کوئی ایسا تعویذ۔ بابا گیری بہت آسان ہے، دادا گیری بہت آسان ہے، تعویذ بنائیے ایسا کہ بے نمازی کے گلے میں ڈال دو تو نماز پڑھنے لگ جائے۔ آپ ایمانداری سے بولیے، ایسا تعویذ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بولیے جی، بننا چاہیے۔ اگر سارا کام تعویذ ہی سے ہونا ہے تو پھر نماز قائم کرنے کی کیا ضرورت، قرآن کی تلاوت کی کیا ضرورت ہے نا؟ میں اسے نہیں کہتا کہ تعویذ بے اثر ہوتے، تعویذ جو قرآنی آیات کے ذریعہ ہوتے، نیک کاموں کے لیے دیے جاتے، جسے دھندا نہ بنایا جائے، بزنس نہ بنایا جائے، کاروبار نہ بنایا جائے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بندوں کی مدد کی جائے تو اللہ اس میں تاثیر بھی دیتا ہے، یہ اور بات ہے۔ مگر دھندا بنا لیا، بابا گیری شروع ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے کہ پیرانے پیر کی ماں سے بڑھ کر کے روئے زمین پر اس زمانے میں کوئی تھا؟ بولیے جی، ایمانداری سے بتائیے۔
ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹی ہوئی ہیں، میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، پیرانے پیر کی ماں سے بڑھ کر کے اس زمانے میں کوئی عزت والی خاتون تھی؟ کوئی عورت تھی؟ کوئی ماں تھی؟ کوئی بیٹی تھی؟ کوئی نہیں تھے نا، کوئی نہیں تھے. وہی سب سے عظمت والی خاتون روئے زمین پر، وہ خود ولیہ، وہ خود ولیہ. اتنا دھیان میں رکھیے گا کہ جو سچا ولی ہوتا ہے نا، وہ اپنی زبان سے کبھی نہیں کہتا کہ میں ولی ہوں. بولیے، جو سچا ولی ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے کبھی نہیں کہتا ولی. رسالت کا منصب ظاہر کرنے کا ہے، نبوت کا منصب ظاہر کرنے کا. میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. نبوت کا منصب، ولایت کا منصب ظاہر کرنے کا ہے، اور ولایت کا منصب کیا ہے؟ چھپانے کا ہے. گدڑی میں لال ہوتا ہے مگر کسی کو نہیں پتا رہتا. وہ مولانا ذکر کر رہے تھے نا، قلندروں کا ذکر کر رہے تھے آپ، مجذوبوں کا ذکر کر رہے تھے. پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہتے، قلندر ہوتے. دنیا انہیں پاگل دیوانہ سمجھتی ہے، مگر وہ دنیا والوں کو دیوانہ سمجھتے ہیں. وہ دنیا کو پاگل سمجھتے ہیں، وہ قلندروں کی شان ہے. ولایت کا منصب چھپانے کا ہے، اور اس میں اعلان کا اذن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت میں، یاد رکھیے گا، اعلان کا اذن ہے نا، اعلان کا اذن کہ میں ولی ہوں، اعلان کرو میں ولی ہوں، اعلان کرو. آپ علماء بھی سن لیجئے، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، میں ولی ہوں اعلان کیجئے، میں ولی ہوں اعلان کیجئے. یہ مقام، یہ منصب حضور کی کل امت میں اللہ تعالیٰ نے کسی ذات کو عطا فرمایا ہے تو وہ غوث اعظم کی ذات ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا زندہ باد، جشن غوث الورا زندہ باد، حضور تنویر ملت. غوث اعظم کے علاوہ پھر کسی کو اجازت بولیے نہیں ہے. پھر ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے وہ ولی ہوتا نہیں ہے، ہے نا؟ جو اپنے آپ کو ولی کہتا ہے وہ ولی ہوتا نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی ماں، ذرا غور کیجئے، وہ خود ولیہ ہیں. ہماری بیٹیاں سنیں، پیرانے پیر کی ماں کا ذکر کر رہا ہوں، وہ خود ولی ہیں. ولی وہ صرف ولی نہیں ہے، ان کے ابا، ان کی امی، یعنی پیرانے پیر کے نانا بھی ولی، نانی بھی ولی. سبحان اللہ. نانا نانی ہی نہیں، اوپر امام حسین تک سب ولی. سبحان اللہ. پیرانے پیر کی ماں ہے بھائی. کیا بات. کس کی ماں ہے؟ پیرانے پیر کی ماں ہیں، غوث اعظم کی ماں ہیں. سب ولی، سب ولی. انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سب ولی ہے نا، سب ولی نا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ میں کوئی ولی نہیں. صحیح بات ہے، ہم میں کوئی ولی نہیں. اب ذرا کتنا فرق ہے دیکھیے. وہاں سب ولی، خود ولیہ. حالت یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پیرانے پیر کی ماں پڑھتی ہے، تہجد کی بھی پابند. سبحان اللہ. چاشت اشراق اوابین کی بھی پابند. کثرت سے نماز پڑھنے والی پیرانے پیر کی ماں. پیرانے پیر کی ماں کی راتیں بستر کی پشت پر نہیں، مصلے کی پشت پر گزرتی تھی. سبحان اللہ. آپ کو کچھ نہیں پتا ہے، آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. پڑھیے پیرانے پیر کو، پیرانے پیر کی سیرت کو پڑھیے. قاری صاحب، جیلان ایران میں ہے. کہاں ہے جیلان؟ ایران میں. بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت شاندار علاقہ ہے. جیلان ایران میں ہے. ایران میں ہے. سردی سخت ہوتی تھی اس زمانے میں، سردی، سخت سردی. آج بھی بہت سخت سردی ہوتی ہے اس علاقے میں، سخت سردی. ذرا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں غور کریں، سخت سردی ہوتی تھی، ٹھنڈی کا دور، ٹھنڈی کا زمانہ. پیرانے پیر کی والدہ ماجدہ کی شان یہ ہوتی تھی کہ کڑاکے کی سردی میں پیرانے پیر کی ماں تہجد میں اٹھتی تھی اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ سردی کے موسم میں
موسم کی پرواہ کیے بغیر، گرم پانی کے بغیر، کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے پیرانے پیر کی ماں وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہے، نماز ادا کر رہی ہے۔ میں میری بہنوں سے، بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی آزمائش ہماری آپ کی تو نہیں ہے؟ گھر میں گرم پانی کی سہولت ہے، بٹن آن کیجئے، گیزر ہے، گھر میں گرم پانی آ جاتا ہے، چولہا ہے، گیس ہے، گھر میں گرم پانی کر کے آپ فجر میں وضو کر سکتی ہے، فجر کے لیے آپ اٹھ سکتی ہے، فجر کی پابندی آپ کر سکتی ہے۔ مگر کتنی ہماری بیٹیاں ہیں جو نماز کی، فجر کی پابندی کرتی ہوں گی، ہر موسم کے ساتھ ساتھ سردی کے موسم میں پابندی کرتی ہوں گی؟ ہماری کتنی ایسی بیٹیاں ہیں مجھے بتائیے۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ماں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی ہے جو نماز سے دور ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، سچ کہہ رہا ہوں، نماز سے دور ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، نماز سے بہت دور ہے۔ یہ آپ کی جامع مسجد ہے نا؟ امام صاحب کہاں ہیں؟ ناظم اجلاس آپ ہی امام ہیں ماشاءاللہ یہاں کے نا؟ فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ 2 صف ہوتے ہیں فجر میں، ماشاءاللہ۔ آپ کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت ترقی ہو رہی ہے، آپ اور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری بیٹیاں سوئی رہتی ہیں، ہماری مائیں سوتی رہتی ہیں، ہے نا؟ نوجوانوں کا ہمارا طبقہ سوتا رہتا ہے فجر میں، بالخصوص فجر میں۔ دوستو، فجر کا وقت بڑا نورانی، بڑا روحانی ہوتا ہے۔ فجر کا وقت بڑا نورانی، بڑا روحانی ہوتا ہے۔ اٹھو، نیند کی قربانی دو، بستر چھوڑو، اٹھو اٹھو، اپنے رب کے لیے اٹھو۔ سورج طلوع ہونے والا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز قائم کرو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شمار احادیث ہیں، ایک دو نہیں بے شمار احادیث، کہ جس نے نماز فجر ادا کر لی اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ نماز فجر ادا کرنے والوں کے لیے اللہ رحمت کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ارے جس وقت یعنی فجر کے وقت رحمت کے دروازے کھلتے ہوں، رزق کے دروازے کھلتے ہوں، برکت کے دروازے کھلتے ہوں، اس وقت مسلمانوں کے گھروں کے دروازے بند ہوں، مسلمانوں کے کمروں کے دروازے بند ہوں، مسلمان بستر پہ پڑے رہیں، سوتے رہیں، تو وہ برکت و رحمت ہمارے آپ کے گھر میں آئے گی؟ آئے گی ہمارے آپ کے گھر میں؟ نہیں آئے گی۔ کہتے نا بیجاپور کی زبان میں، باگلکوٹ کی زبان میں، 7.5 آئے گی۔ کیا آئے گی؟ بولو جی، ذرا پیچھے والے قسم کھا کے نہیں بولے گی، کیا آئے گی؟ 7.5۔ دلیندری بولتے نا، دلیندری بولتے ہیں، دیکھ کوئی آیا ہے، دیکھ کبھی دلیندر کر بولتے ہیں۔ کیا آئے گی؟ دلیندری، نحوست۔ گھر میں جس گھر کے لوگ، مرد، عورتیں، خواتین، بچے نماز نہیں پڑھتے ہوں، جس گھر میں فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہو، وہ گھر یا اس گھر میں رہنے والے لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، لعنت برسائی جائے گی ان پر، لعنت برسائی جائے گی۔ کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ آپ کے گھر میں رحمت آئے یا دلندری آئے؟ بولو جی، جلدی جلدی بولو، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، زور سے بولو، پیچھے والے بھی ذرا ہاتھ اٹھائیے بھائی۔ کیا ہے؟ رحمت۔ تو رحمت کے لیے نیند کی زحمت کرنی ہوگی، یعنی قربانی دینی ہوگی، نیند کی، بستر کو چھوڑنا ہوگا۔ میں خواتین اسلام سے بھی کہوں گا کہ آپ نماز کی پابند بن جائیں۔ جس گھر کی عورت نمازی بنے گی، دیکھا گیا ہے وہ پورا گھر نمازی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کے لیے نمازی بنیے۔ 2022 کا حال دیکھیے انڈیا کا کیسا ہے، ہمارے دیش کا کیسا ہے۔ حالات تو کم سے کم سامنے رکھ کر کے نمازی بنیے۔ قاری صاحب نے کہا کہ وہ جہنم کو ڈر کر کے نہیں، جنت کے لالچ بھی نہیں، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے جنت جہنم ایک طرف رکھیں گے، پہلے نمازی تو بنیے۔ کیا بنیے؟ نمازی بنیے۔ وہ اللہ والوں کا مقام مرتبہ ہے، وہ اپنی جگہ بہت درست ہے، پہلے نمازی تو بنیے، نمازی تو بنیے۔ قاری صاحب، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی، یہ مجھے کیسے پتا چلے؟
اکثر کچھ بازاری بابا لوگ، اکثر کچھ بازاری پیر لوگ گھما دیتے ہیں اکثر نماز کے بارے میں اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتے ہیں، سجدوں کے بارے میں، عبادت کے بارے میں اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا سا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں میری نماز قبول ہوئی یا رد ہوئی یہ کیسے مجھے معلوم ہو؟ علماء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا، آپ حضرات بھی غور کریں، میری نماز قبول ہوئی یہ مجھے کیسے پتا چلے؟ اگر یہ مولانا کے پاس مسئلہ چلا جاتا نا تو 6 گھنٹے کی تقریر کرتے۔ کتنے؟ میں یہ مولانا لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب مولانا لوگ میرے اپنے ہیں ماشاءاللہ۔ کتنے گھنٹے کی تقریر کرتے؟ 6 گھنٹے سمجھاتے۔ وہ اتنا بیزار ہو جاتا کہ پھر وہ اپنا سوال ہی بھول جاتا، جواب کی بات دور۔ اب وہ آیا عالم کے پاس نہیں، عارف کے پاس، سبحان اللہ، وہ اللہ والے کے پاس آیا، وہ صوفی کے پاس آیا، وہ کلندر کے پاس آیا ہے نا، وہ اللہ اس کے رسول کے عشق میں گم رہنے والے کے پاس آیا، کہا کہ حضرت بتائیے میری نماز قبول ہوئی یا رد ہوئی قاری صاحب، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ 6 گھنٹے کی تقریر نہیں کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تیری نماز قبول ہوئی یا رد، اس کی دلیل سننا چاہتا ہے سن لے۔ کہا کہ تیرا نماز کے لیے مسجد میں آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تیری نماز قبول ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ، کتنی پیاری بات ہے، تیرا مسجد میں آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تیری نماز قبول ہوئی۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں مصلی پہ کھڑا ہو جا۔ ارے اللہ نماز کی توفیق اسی کو عطا کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ جائیں گے نا انشاءاللہ مسجد میں، نماز ادا کریں گے نا انشاءاللہ، نماز ادا کیجیے۔ پیرانے پیر کی والدہ کو دیکھیے، کڑاکے کی سردی میں نماز ادا کر رہی ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، ابھی لنگر کا بھی انتظام ہے، تھوڑا سا تاخیر سے مطلب ہے کہ جلسہ بھی شاید شروع ہوا، آپ نے قاری صاحب کی بھی تقریر سماعت کی۔ بس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہوں، یہ آپ کا پورا خاندان ہو، ہمیشہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اس کی تلقین کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، دین کو زندہ کرتے رہے، دین کو مضبوط کرتے رہے، دین کی فکر کرتے رہے۔ یہ غوث اعظم کا خاندان ہے، ہم آپ غوث اعظم کے چاہنے والے، انشاءاللہ باذن اللہ ہم سب مل کر اس طرف توجہ کریں گے، پیرانے پیر کی تعلیمات پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ 2 باتیں یاد رکھیں گے، دین کیا ہے؟ نماز کی پابندی، قرآن کی، ہماری مائیں بہنیں بیٹی سمجھ گئے نا ہماری بیٹیاں، نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت، یہ 2 کام کرو، نہ کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی دادا کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی۔ کتنے کام کرو؟ 2 کام، نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت، قرآن کی۔ دین کتنا آسان ہے دیکھیے، اور کتنا خوبصورت ہے دین کتنا آسان، کتنا خوبصورت ہے۔ کریں گے توجہ انشاءاللہ تعالی۔ پھر کسی موقع پر میں آپ سے عرض کروں گا، بس یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بڑگی کے مسلمان، بڑگی کے اہل سنت، آپ سب ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیے، ہمیشہ اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیے۔ یاد رکھیے گا کہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ میں سارے مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ متحد رہیے، چھوٹے موٹے اختلافات رہیں تو وہ مل بیٹھ کر کے اسے حل کر لیجئے، چھوٹے موٹے اختلافات کو لے کر کے پولیس اسٹیشن اور کورٹ تک نہ جائیے، آپس میں مل بیٹھ کر کے ان مسائل کو حل کر لیجئے، صفوں میں انتشار نہ لائیے، صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ، صفوں میں اتحاد لائیے، نیتوں میں اخلاص لائیے، غیبت، چغلی، اس کی برائی اس کی برائی کرنا بند کر دیجئے۔ جتنے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ چھوٹوں پر شفقت کریں، اور جتنے چھوٹے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ بڑوں کا احترام کریں۔ ہمارے آقا نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہمارے سرکار نے ہمیں یہی سکھایا ہے، مدینے کے تاجدار نے یہی تعلیم دی ہے
اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے تو چھوٹوں پر پیار محبت شفقت سے پیش آنے کی ترکیب بنائیے. اور آپ چھوٹے ہیں، آپ کے بڑے ہیں تو بڑوں کا احترام کیجئے، ادب کیجئے. اور اس کی شروعات محلے گلی میں باہر بعد میں، پہلے اپنے گھر میں. اپنے ماں کا ادب کرو، اپنے باپ کا ادب کرو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر میں ماں باپ کا ادب کرتے نہیں ہیں، دنیا میں نیتاؤں کا ادب کرنے لگے رہتے ہیں. کس کا ادب؟ نیتاؤں کا. نیتاؤں کی چاپلوسی چمچا گیری میں لگے رہتے. زندگی میں کبھی باپ گھر میں آیا تو وہ کھڑے نہیں ہوئے کبھی، ہے نا مولانا؟ کبھی زندگی میں باپ اندر آ گئے، کمرے میں آ گئے، گھر میں آ گئے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، باپ کے تعظیم کے لیے کبھی بیٹا کھڑا نہیں ہوا. ہو جیسے ہی نیتا آیا، اللہ اللہ، آپ کو پتا ہے بڑگی میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام کرتے. میں نہیں کہتا کہ نہ کرو، رسپیکٹ ان کو بھی دینا چاہیے، رسپیکٹ ان کو بھی دینا چاہیے. احترام کرو، اپنے استاذ کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو. آپ کے لیڈرز آ جائیں، نیتا آ جائیں، میں نہیں کہتا کہ ان کا رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، مگر پہلے باپ کا کر. پہلے کس کا رسپیکٹ کر؟ باپ کا. پہلے ماں کا احترام کر، پہلے ماں کا احترام کر. توجہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ دین بہت آسان ہے، دین بہت شاندار ہے. آپ اس پر توجہ کیجئے. انشاءاللہ باذن اللہ آپ کی ہماری ملاقات ہوگی تو مزید عرض کروں گا، مگر آپ سب مجھے وعدہ کریں کہ ہمیشہ آپ سب مسلمان آپس میں متحد رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سب مل کر بولیے انشاءاللہ تعالیٰ. ذرا زور سے بولیے انشاءاللہ تعالیٰ. ذرا ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ تعالیٰ. رہیں گے نا متحد؟ 2022 ہے، اب نہیں سدھریں گے تو پھر کبھی نہیں سدھریں گے. آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کا ہے، بڑی آزمائش کا ہے. امید کہ آپ توجہ کریں گے، میری گزارشات پر دھیان دیں گے، نماز قائم کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ نماز قائم کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے. مولانا صاحب تعلیم بالغاں کا ذرا سا ترکیب، اس کی ترکیب کیجئے. طالب بالغاں کا انتظام کیجئے. خواتین میں اجتماعات وغیرہ کی ترکیب بنائیے. جامعہ فاطمۃ الزہرا البتول سے رابطہ کر کے، قاری صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے ادارے سے رابطہ کر کے وہاں سے ہماری پوری ٹیم کو بلائیے. خواتین میں بھی کام کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں سے، قاری صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ آتے رہتے ہیں بڑگی نا روزانہ، آپ توجہ کیجئے یہاں کے نوجوانوں پر کہ ان کے اندر دینداری آ جائے. امید ہے کہ میری ان گزارشات پر آپ حضرات توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی آپ کی ہماری ملاقات ہوگی. مزید آپ سے میں عرض کروں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.